زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، سب سوال لازم۔ منچاہی عورت میں خدا نے بڑی شفا رکھی ہے، اس کے بس چھو لینے سے ہی مرد کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی کی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اس سے ضرور بات کیجیے جس سے بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو، مگر ایک بار اس سے بھی بات کیجیے جس کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہو۔ جب رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب کرنے پہ آتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ یقین جانو میں ان قیدیوں میں سے ہوں جو کھلے دروازے دیکھ کر فرار نہیں ہوتے۔ مجھے موت پڑتی ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو دوسروں سے بانٹنے میں۔ اپنا سب کچھ تو دے دیا تھا اسے، اپنی انائیں، اپنا وقت، اپنے جذبات، یہاں تک کہ اپنے وہ راز جو ہمیشہ راز رہنے تھے، اور ملا کیا؟ چند دل توڑ دینے والے الفاظ، چھوڑ جانے کی باتیں اور ہمیشہ کی جدائی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب من بھرا ہوا ہو تو چھوٹی سی بات پہ بھی رونا آ جاتا ہے، اور جب رونا شروع کر دو تو ہر وہ بات یاد آ جاتی ہے جس پہ کبھی روئے تھے، اور پھر تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، بہتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی اس لمحے بڑی بہرحم لگتی ہے جب آپ کے بےحد قریب لوگ بے حس ہونے لگے، خون اپنی کشش کھو دے اور آشنا نظروں میں بیگانگی ہو۔ لیکن یقین کریں، زندگی شروع ہوئی اس لمحے سے ہوتی ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ مجھے بولنا پسند ہے، مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا بھی بہت پسند ہے، مگر ان کو جو مجھے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی کی گفتگو نہ کرتی ہوں، نہ سنتی ہوں۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکے، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی اور ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہی زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ عورت سب سے پہلے اسی مرد کی نظروں سے گرتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتی ہے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو تم اسے اپنی جاگیر سمجھ کے ذلیل کر کے رکھ دو۔ کبھی کبھی ہم کتنا ٹوٹ جاتے ہیں نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہے، ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم کتنا ٹوٹ جاتے ہیں نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ ہمارے خیالات، الفاظ، جذبات، خواب اور دعائیں ہمارے باطن کی عکاسی ہوتی ہے، ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ ہمیشہ دو قسم کی عورت پسند آتی ہے جس میں یہ دو باتیں ہو۔ اول، جو ہر بات میں بحث نہ کرتی ہو، تو جو مرد کی بات کو سمجھ کے اس کو سکون دینے کا باعث بنتی ہو۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کی صورت
طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرے عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی عورتوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ مجھے عورت کے جذباتی اور بے وقوف ہونے سے انکار نہیں، لیکن جس دن عورت کو عقل آتی ہے اس باقی دن سب کی عقل ٹکانے آ جاتی ہے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ رشتے حکم چلانے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے سے چلتے ہیں۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ انسان کو بس ایک ہی بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سچے، مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی صفائیاں دیتے ہیں کیونکہ ہم اس تعلق کو کھونا نہیں چاہتے۔ محبتیں اعزاز ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہر لمحے میں کچھ مثبت ضرور ہوتا ہے، کچھ سکون دینے والا، کچھ سچ، اور جب انسان مثبت سوچ اور زندگی کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ واپس مایوس نہیں لوٹا کرتا۔ عورت ذات کی بہت روپ ہے، ابن آدم، یہ مظلوم ہو یا ظالم، طاقتور ہو یا کمزور، ہر روپ میں تمہیں تباہ کر سکتی ہے اگر کرنے پہ آ جائے۔ عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو کہ جسی وہ خاص سے عام کر دے، اسے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ مرد کی نگاہ کے زاویے بدل جائے تو سوئی ہوئی لڑکی جاگ اٹھتی ہے۔ میں نے ذلت و رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا ہے تو وہ عورت کو دیکھا ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ جہاں اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا بات ہو یا دل ہو یا یاد ہو۔